ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 تا 279 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ گزشتہ چند نشستوں میں ہم سورۃ البقرہ کے 2 رکوعات 36 اور 37 پڑھ چکے ہیں، جو انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان پر مشتمل تھے۔ اب آج رکوع نمبر 38 کو سمجھیں گے انشاءاللہ، جس کی 6 آیات سود کی حرمت اور احکام پر مشتمل ہیں۔ اصل میں سود خوری انفاق فی سبیل اللہ کی ضد ہے۔ ان کا تضاد کئی لحاظ سے بالکل واضح ہے۔ صدقہ کرنے والا صرف حصول رضائے الہی کے لیے خرچ کرتا ہے، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتا ہے اور نہ ہی تحقیر کرتا ہے، گویا ایثار اور سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، جبکہ سود خور اپنے مال و دولت پر ناجائز اضافے کا خواہش مند رہتا ہے۔ صدقہ کرنے والا لوگوں کی تکالیف اور مصائب میں کام آتا ہے، جبکہ سود خور لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ صدقہ کرنا اور سود خوری 2 مختلف ذہنیتوں کا حاصل ہے۔ دیکھیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر کمائی کرتا ہے اور اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور انسانی ضروریات سے زائد پھر کچھ رقم سرپلس ویلیوز، اس کا کیا کیا جائے؟ اس میں ایک ذہنیت اور سوچ تو یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ جس طرح میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اسی طرح بقیہ مال سے دوسروں کی ضروریات پوری کی جائیں۔ اور دوسری سود خورانہ ذہنیت ہے کہ اس بقیہ مال کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو گویا یہ سودی نظام اور سودی معاملات اللہ تعالیٰ اور آخرت سے غافل دماغوں کی پیداوار ہے۔ اب اس مختصر تمہید کے بعد آیات کی طرف آئیے۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ اسی شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا۔ یہ آخرت میں سود خوروں کی سزا ہوگی کہ قبر سے نکل کر گرتے پڑتے چلیں گے اور احتساب کی جگہ مخبوط الحواس کھڑے ہوں گے۔ ویسے سود خوروں کی یہ حالت دنیا میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ جب یہ سٹاک چینج میں نارمل انسان نظر نہیں آتے، مخبوط الحواس نظر آتے ہیں، چیخ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ سود خوروں کو واقعی شیطان نے خبطی بنا دی ہے۔ جو چیز پوری نسل انسانیت کے لیے معاشی بربادی کا سبب ہے، اسی سود کو معاشی حل سمجھنے لگے۔ تو یہ شیطان نے ان کو خبطی نہیں بنا دیا تو اور کیا بنا دیا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سزا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، کہ جس طرح تجارت میں مال بیچ کر 5% یا 10% نفع حاصل کر لیا جاتا ہے، اسی طرح اگر کسی کو رقم دے کر اس پر 5 یا 10% نفع حاصل کر لیا جائے تو کیا فرق ہوا؟ تو یہ ظاہری مناسبت کی وجہ سے یہ مخبوط الحواس سود خور لوگ ان دونوں میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ تو اللہ نے اس کا عقلی جواب نہیں دیا بلکہ حاکمانہ جواب دیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی جس ہستی کا تعارف آیت الکرسی میں سن چکے ہو، جس ہستی کے علم کا کوئی کنارہ نہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو جانتا ہے ان کے جو کچھ آگے اور ان کے جو کچھ پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہی جتنا وہ اللہ چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ جس کو علم میں کمال حاصل ہے، جس نے خرید و فروخت کو، اس ذات نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر تمہیں اس کے حکمتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں
تو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس علیم ذات نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ انصاف پسند اہل فہم و دانش سود کی حرمت اور ممانعت کو ہی معاشی ترقی کا سبب سمجھتے ہیں، لیکن سودی معاملات میں گھری ہوئی دور حاضر کی دنیا بے حس ڈی سینسیٹائز ہو چکی ہے، کیونکہ آج کے زہر آلود سنہری فکرے اور بینک کی خوبصورت بلڈنگز اور پرکشش فرنیچرز انسانی دماغوں کو معاف کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں بچت کرو مزید کمانے کے لیے۔ جس طرح شراب گندی بھٹیوں میں تیار ہوتی تھی، وہی شراب اب خوبصورت لیبلز اور بہترین پیکنگ میں ہوٹلز پر دستیاب ہوتی ہے، اور عصمت فروشی جو اڈوں پر ہوتی تھی اب خوبصورت ہوٹلز کے رومز یا نائٹ کلبز میں تبدیل کر کے ان جرائم پر خوبصورت اور سنہری غلاف چڑھائے، اور یہی لوگ معزز اور اشرافیہ کہلائے۔ اسی طرح سود کو بھی ماڈرنائز کیا گیا، ساری قوم و ملت کی رقوم کو بینک میں جمع کیا گیا، پھر وہاں سے زیادہ شرح سود کے ساتھ بڑے بڑے بزنس مین کو سودی قرضے فراہم کیے گئے۔ اس نئی شکل سے سود چند فیصد عوام کے منہ لگا کر ان کو بھی اپنے جرم میں شریک کر لیا، اور دوسری طرف اپنے لیے سودی نظام کا ایک غیر محدود میدان فراہم کر لیا۔ تو یوں پوری ملت کے سرمایے سے چند لوگ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا غریب غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہو رہا ہے۔ خدا را حرام کو حلال نہ سمجھے، مرض کو تندرستی نہ سمجھے، بلکہ ہر قسم کے سودی معاملات سے دور رہے، اور اہل ایمان میں سے جو معاشی میدان کے باصلاحیت لوگ ہیں وہ اس کے لیے بھرپور جد و جہد کریں۔ ایسا نہ ہو تہجد گزار اور ذکر اللہ میں مصروف رہنے والوں کو یہ خیال بھی نہ رہے کہ ہم سود کے معاملات میں مبتلا ہو کر کچھ گناہ کر رہے ہیں۔ تو سود کی قباحتیں تو بالکل واضح ہیں، لیکن اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں تو کیا سود سے رکنے کے لیے ہم مسلمانوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ سود کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے؟ تو فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا، سو جو شخص کے پاس اس کے رب کے پاس سے نصیحت پہنچ چکی کہ سود حرام ہے، اس سے بچو، تو وہ باز آ گیا، تو فلہ ما سلف، تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا وہ اسی کا ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور باقی باطنی معاملہ وہ اللہ کے حوالے ہے۔ یعنی واقعی باز آ گیا ہے یا منافقانہ توبہ کی ہے، یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس نے یہ نصیحت آنے کے بعد بھی پھر دوبارہ سودی معاملہ کیا اور اس کو جائز سمجھا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یاد رکھیے سود کے ساتھ 3 چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ سود کے ساتھ بے روزگاری بڑھے گی، افراد زر بڑھے گا، اور اس کے نتیجے میں شرح سود انٹرسٹ ریٹ وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ دائرہ خبیثہ ہے، ویشیس سرکل ہے۔ شرح سود کے بڑھنے سے بے روزگاری مزید بڑھے گی اور افراط زر میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ملک کی معیشت بالکل تباہ ہو جائے گی، اور یہ تباہی آغاز میں تو پوشیدہ رہتی ہے لیکن رفتہ رفتہ سامنے آ ہی جاتی ہے، جیسے یہ آج سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ شریعت کا نظام زکوٰۃ ایسا خوبصورت نظام ہے کہ اگر سب زکوٰۃ نکالیں اور مستحقین کو پہنچا کر مالکانہ قبضہ دے دے تو اس کے برکات و ثمرات دیکھ کر دنیا کے لوگ ضرور متاثر ہوں گے اور اس نظام کی طرف بڑھیں گے۔ اگر اسلامی حکومت عادلہ بن جائے اور اس کے تحت بیت المال بن جائے اور تمام مسلمانوں کے اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ اس میں جمع ہوا کرے اور پھر اس کے ذریعے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی جائیں، تو پھر کیا ہی یہ خوبصورت ثمرات دنیا اور برکات دنیا دیکھے گی۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں، اس نظام میں اللہ برکات عطا فرماتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل کفار ناسیم، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے بنائے ہوئے نظام معیشت کو پسند نہیں کرتے تو اللہ بھی انہیں پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، یہ ہیں اللہ کے پسندیدہ لوگ، جو سود خور نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، انہی کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کے بقایا جات ہیں اس کو چھوڑ دو۔ یعنی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جو کچھ بھی تم نے قرض دیا ہے اس پر سود لینا چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو، اگر نہیں تو اعلان جنگ سنو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم باز نہ آئے تو تیار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ دیکھیے کتنا سخت ترین انداز ہے جو کسی اور جرم کے لیے اللہ نے اختیار نہیں کیا۔ اصل میں جو شیطانی قوتیں پوری زمین کو بذریعہ یہود اپنی گرفت میں لینا چاہتی ہیں، ان کا ہتھ کنڈا یہی سود ہے۔ سود ہی وہ بنیاد ہے جس پر گناہوں اور بد عملیوں کے فساد اس دنیا میں پھیل چکے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے ہی ہے تمہارا اصل مال۔ یعنی سود سے توبہ کرو، سود چھوڑ دو اور صرف اپنا اصل مال، راس المال واپس لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے، یعنی نہ تم سود وصول کرو اور نہ ہی کوئی تمہارا اصل مال دبا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے سودی معاملات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر کسی کو اس کی آگاہی دینے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔